من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو معاملہ سلف میں تھی۔ معاملہ سلف کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھا کہ ثمن آپ کو مجلس میں ہی قبض کرنی ہے، یعنی جہاں پر شکل نشان چاول بیچے اور اگر ساجد نے چاول کی قیمت دینی تھی تو قیمت ادا کرے گا، چاول بعد میں ملیں گے۔ آج بھی معاملہ سلف کی شرائط میں سے ایک شرط بتا رہے ہیں کہ جو ہے مدت معین کرنی ہوگی کہ 1 مہینے کے بعد جنس دینی ہے، 2 مہینے کے بعد جنس دینی ہے، ٹھیک ہے، مدت معین کرنی ہوگی۔ پھر مدت معین کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ آپ مہینوں کو معین کریں کہ قمری مہینے ہوں گے، چاند والے مہینے اسلامی مہینے ہوں گے یا عیسوی ہوں گے، یا اگر آپ ایران میں رہتے ہیں تو ایران میں پھر سورج کے حساب سے شمسی مہینے ہوتے ہیں، یا ممکن ہے کسی اور علاقے میں کوئی اور مہینے ہوں، تو بہرحال جو بھی مدت ہے اس کو معین کریں گے۔ اگر مدت کے مہینوں کے چند اقسام ہیں تو ان اقسام کو بھی معین کریں۔ اچھا، اگر ہم نے مطلقاً کہا کہ بھئی 3 مہینے کے بعد آپ مجھے یہ مبیع دینا، میں نے قید نہیں لگائی نہ قمری کی نہ عیسوی کی، تو کہتے ہیں وَالْإِطْلَاقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْحِلَالِيَّةِ، مطلق ہماری گفتگو چاند والے مہینوں کی طرف چلی جائے گی، یعنی پھر ہم چاند والے مہینے حساب کریں گے۔ اچھا، چاند کے مہینے کے حساب سے جو ہم نے کاروبار کیا ہے، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ پہلی تاریخ کو ہم نے معاملہ کیا ہے، پھر تو مہینوں کی جو ہے کیا گنتی آسان ہو جائے گی بھائی۔ ایک مرتبہ ہم بیچ میں حساب کرتے ہیں، مثلا 15 تاریخ، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الثانی ہے نا؟ ربیع الثانی کی 15 تاریخ کو ہم نے عقد کیا ہے، تو اب ہم اس مہینے کو کیسے گنتی کریں؟ آیا 15 ربیع الثانی سے 15 جمادی الاول تک 1 مہینہ، پھر 15 جمادی الاول سے لے کے 15 جمادی الثانی تک 2 مہینہ، یا نہیں؟ پہلے مہینے کو ہم 30 دن کا حساب کریں گے، لیکن جو دوسرا مہینہ ہے وہ 29 کا ہے تو 29 دن حساب کریں گے، اور 30 دن کا ہے تو 30 دن۔ تو پہلے مہینے کی پھر ہم کیسے 30 دن کی کاؤنٹنگ کریں گے؟ جو آخری مہینہ اس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اگر وہ آدھا ہے 3 مہینے کیا ہے، تو آپ 15 دن ربیع الثانی کے ذہن میں رکھیں، پھر جمادی الاول جتنے دن ہوگا اتنے ہی ہوگا، جمادی الثانی بھی جتنے دن ہوگا اتنے ہی ہوگا، پھر 15 دن آپ کو جو ہے کہ رجب کے بھی رکھنے ہوں گے۔ تو جو ٹوٹا ہوا مہینہ ہے اس کو 30 دن کا حساب کرنا ہے، باقی مہینے جتنے دن کے ہوتے ہیں، 29 کے ہوتے ہیں تو 29، 30 کے ہوتے ہیں تو 30۔ اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم ہر مہینے کو 30 دن کا حساب کریں گے، یعنی جب میں نے یہ کہا کہ 3 مہینے کے بعد گندم دینا، یعنی 90 دن کے بعد گندم دینا، اس میں پھر چاند کے 30 اور 29 والا حساب ہم مد نظر نہیں رکھیں گے۔ یہ ایک بحث۔ دوسری بحث کہ اگر میں آپ کو بیع کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، اور اس میں لفظ سلف یا سلم کا کہنا چاہتا ہوں، سلم تو کا، اور اس سے میں مراد یہ لینا چاہتا ہوں کہ قیمت ابھی لے لو، جنس مجھے ابھی دے دو، جس کو بیع حال کہتے ہیں، تو کیا سلم کے ذریعے ہم بیع حال کر سکتے ہیں؟ کہتے 100% کر سکتے ہیں۔ الاعمال بالنیات، اگر آپ سلم کا لفظ کہہ کے نیت یہ ہے کہ بھائی پیسے کی بھی ادھار نہیں ہے، جنس کی بھی ادھار نہیں ہے، تو کر سکتے ہیں، کیونکہ سلم بھی بیع کا ایک قسم ہے، تو ہم ایک قسم سے کلی بیع جو ہے کیا ہے ارادہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر آپ مدت بھی بیان کریں کہ 2 مہینے کے بعد گندم دینا، اور معاملے کے بعد کہتے ہیں مجھے ابھی گندم دے دو، اور بائیں بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ابھی گندم دے دوں گا، تو مدت بیان ہو گئی۔ آیا اس سے کوئی عقد پہ اثر پڑے گا یا اثر نہیں پڑے گا؟ بہرحال علماء کیل کال تو کرتے ہیں، لیکن نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ بھائی جان آپ کی یہ بیع حال ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک تو کا، میں نے تجھے مالک بنایا، یہ ملک تو کا عام طور پر ہبے میں اور گفٹ میں استعمال ہوتا ہے
یعنی میں اپنی جیب سے کوئی چیز آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، وہاں ملک توقع کہا جاتا ہے، لیکن اگر اسی ملک توقع سے آپ بیع کا قصد کریں تو بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ ملک تو بیع سے اجنبی ہے، تو اجنبی کے ذریعے بھی بیع کا قصد کیا جا سکتا ہے، تو سلم تو بیع کا ایک قسم ہے، تو بطریق اولا سلم تو کے ذریعے ہم مطلق بیع کا قصد کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ میرے خیال میں درس مشکل نہیں ہے، اس لیے زیادہ خلاصہ اور تقریر میں نہیں کرتا ہوں، ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ خوب وَتَعْیِینِ الْأَجَلِ، بیٹا میں نے تعیین کو جر پڑھا ہے مومن علی، اب واو عاطفہ کے ذریعے آپ پاؤں اٹھائیں کہ یہ کس پر عطف ہو رہا ہے، تو اگر کہیں تو میں بتا دوں یا تو آپ خود پڑھ دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا وَلَا بُدَّ مِن قَبْضِ ثَمَن وَلَا بُدَّ مِن تَعْیِینِ الْأَجَلِ، اور ضروری ہے کہ مدت معین کی جائے۔ بیٹا کیسے مدت معین کریں؟ المحروس سے، محروس بے معنی محفوظ، آگا پیچھے نہیں دیکھیں، وہ بعد میں پھر مباحثے میں۔ خوب المحروس بے معنی محفوظ، یعنی مدت اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ محفوظ ہو، من التفاوت، اس میں پھر کمی پیشی نہ آئے۔ مثلا بھائی ماہ جمادی میں دے دینا، یہ جمادی کون سا جمادی بھائی، اول یا ثانی؟ ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں بھائی کسی جمعے کو تم مجھے دے دینا، کسی جمعے کو، کون سا، اس مہینے کا جمعہ، آئندہ مہینے کا جمعہ، بحیث اس طریقے سے مدت معین کریں کہ لا یحتمل زیادت و نقصان۔ یحتمل میں بیٹا ایک ضمیر ہے جو اجل کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ مدت جو ہے کیا ہے، زیادتی کا بھی احتمال نہ رکھتی ہو اور کمی کا بھی احتمال نہ رکھتی ہو۔ خوب ان ارید موضوعہ، موضوعہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ سلف کی طرف، اگر آپ معاملے سلف کرنا چاہتے ہیں تو، لیکن اگر سلف نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کے لیے مدت کا معین کرنا ضروری نہیں ہے، یا ایسی مدت جس میں کمی زیادتی بھی ہو تو ہو سکتی ہے، سلم کے لیے ضروری ہے کہ مدت معین ہو۔ موضوعہ کی ضمیر مومن علی کہاں پلٹے میں نے؟ موضوعہ کی ضمیر کہاں گئی؟ اب دیکھیں آپ گردن یوں ہلا رہے ہیں، ہاں کس کی طرف؟ بھائی سلم کی طرف جائے گی، اگر آپ سلم چاہتے ہو تو مدت معین کرنی ہوگی۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ مُطْلَقُ الْبَيْعِ، اور اگر ارادہ کیا گیا ہے بہی، اس سلم کے ذریعے، مطلق بیع کا، یعنی خاص آپ نے سلم اور سلف کا ارادہ نہیں کیا ہے تو لم یشترط، تو پھر تعیین الاجل شرط نہیں ہے۔ یشترط میں بیٹا ثقلین، ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو تعیین اجل کی طرف جائے گی۔ وَإِنْ وَقَعَ، پھر آگے ذوالفقار، وقع میں بھی ایک ضمیر ہے جو جا رہی ہے اس بیع کی طرف، اگرچہ یہ لفظ بیع واقع ہوا ہے یا یہ عقد بیع واقع ہوا ہے بلفظ سلم، سلم کے ساتھ، یعنی آپ ابھی بکری مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں، ابھی قیمت دینا چاہتے ہیں، وہاں بھی اگر سلم کا لفظ استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، مدت معین کرنا شرط نہیں ہے۔ والاقرب جوازہ، قول اقرب کے مطابق جائز ہے سلم، یعنی معاملے سلم کریں، حالن، قیمت بھی ابھی دے دو اور جنس بھی ابھی لے لو، مع عموم الوجود، لیکن ایک شرط ہے بیٹا کہ جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ وجود رکھتی ہو، یعنی عام طور پر وہ پائی جاتی ہے، آپ مجھ سے پیسے لیں گے تو وہ چیز آپ مجھے ابھی وہاں سے اٹھا کر دے دیں گے۔ اے وجود المسلم فی، مسلم فی آگا تاج محمد، اس چیز کو کہتے ہیں جو خریدی جا رہی ہے۔ سلمان کہاں ہے؟ چلیں بھائی کب موجود ہو؟ کہتے ہیں کہ عند العقد، عقد کے وقت موجود ہو، لیکون، کیوں موجود ہو؟ لیکون، تاکہ وہ مسلم فی ہو، مقدوراً علی تسلیم ہی، کہ قدرت ہو کہ ہم اس مسلم فی کو حوالے کر سکیں، حیث یکون مستحقاً، بیٹا مستحق نہیں پڑھیں گے، مستحقاً،
جب مسلم فیہ پر مشتری کا حق آ جائے، یعنی اس کا حق اگر آدھے گھنٹے کے بعد ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ موجود ہونی چاہیے، اگر ایک ہفتے کے بعد ہے تو ایک ہفتے کے بعد وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس وقت وہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ وَوَجْهُ الْقُرْبِ، بیٹا توجہ، انہوں نے اوپر کہا تھا اقرب یہ ہے کہ سلم کے ذریعے مطلق بیع کر سکتے ہیں، بھائی دلیل فرماتے اس قرب کی وجہ یہ ہے ان سلم بعض جزئیات البیع، سلم بھی بیٹا بیع کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، وقد استعمل لفظہ، اور بتحقیق استعمال کیا گیا ہے سلم کے لفظ کو فی نقل الملک، کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملکیت نقل ہو جائے اور میرے پیسے آپ کی طرف آ جائیں، علی الوجہ المخصوص، البتہ سلم میں بیٹا وجہ مخصوص کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ وجہ مخصوص کاظم کیا ہے کہ پیسے ابھی لو اور جنس بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے فجاز، پس جائز ہے استعمالہ، اس سلم کا استعمال کرنا فی الجنس، جنس میں۔ بیٹا توجہ، آپ لوگوں کی جنس کیا ہے؟ حیوان، آپ اس جنس کے فرد ہیں، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ھذا حیوان، جبکہ آپ اس کے ایک فرد ہیں، ٹھیک ہے؟ کلی نہیں ہے، آپ جنس نہیں ہیں، لیکن فرد کو جنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سلم کی جنس کیا ہے؟ بیع، تو ہم سلم کہہ کے مطلق بیع ارادہ کر سکتے ہیں۔ لدلالت ہی، اس لیے کہ سلم دلالت کرتی ہے علیہ بیع پر، حیث یصرح، جب تصریح کی جائے بارادۃ المعنی العام، کہ بھائی ہم نے سلم سے خاص معنی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ سلم سے مراد ہم نے عام بیع کا ارادہ کیا ہے۔ وذالک، بھائی عام معنی کا ارادہ آگا یہ ثقلین مغل کب ہوتا ہے؟ فرماتے عند قصد الحلول، جب آپ قصد کرتے ہیں کہ بھائی مجھے حال میں ہی مبیع چاہیے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد نہیں چاہیے۔ کما ینعقد البیع، جیسے بیع منعقد ہوتی ہے بملک تو کذا بکذا، بیٹا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے مالک بنایا میری بکری کا بکذا، اتنے پیسوں میں، تو یہاں پر تحفہ مراد نہیں ہے، بیع مراد ہے، لیکن لفظ بیع نہیں ہے، ملک تو ہے، تو ملک تو تحفے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ جو کہا نا کذا بکذا، یہ با مقابلے کی معنی میں آتا ہے، یعنی میں کچھ لوں گا پھر بکری دوں گا، تو اس با کو قرینہ ہم بنائیں گے کہ بھائی یہ جو ہے کیا ہے، یہ یہاں پر بیع ہی مراد ہے۔ ما ان تملیک، جبکہ یہ لفظ تملیک موضوع لمعنی آخر، اس کو وضع کیا گیا ہے ایک اور معنی کے لیے۔ بیٹا وہ معنی کون سی ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے وہ تحفہ، گفٹ، ٹھیک ہے، ہبہ۔ الا ان قرینۃ العوض المقابل، ٹھیک، مگر یہ کہ یہ جو قرینہ آیا ہے کون سا؟ باء مقابلہ والا، عینت ہو، اس نے تملیک کو معین کر دیا للبیع، کہ یہاں پر تملیک جو ہے کیا ہے وہ بیع کی معنی میں ہے، یہاں تملیک گفٹ کی معنی میں نہیں ہے۔ بل ھذا اولا، بھائی ھذا کا اشارہ تملیک کی طرف نہیں جائے گا، سلم، بلکہ سلم بطریق اولا بیع میں استعمال ہو سکتا ہے۔ بھائی میرے توجہ، تملیک اور بیع اجنبی چیزیں ہیں، اس کے باوجود تملیک بیع کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، تو سلم تو گویا کہ بیع کا بیٹا ہے، تو بیٹا باپ کی جگہ پر آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ سلم بعض افراد البیع، بیٹا ضمیر کے مراجع بتا رہا ہوں پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، بخلاف تملیک، لیکن تملیک اس کے برخلاف ہے۔ المستعمل شرعاً، وہ تملیک کہ جس کو شرعاً استعمال کیا جاتا ہے، آگا ذوالفقار، فی الہبۃ، تحفے میں، بحیث، اس طریقے سے تملیک تحفے میں استعمال ہوتی ہے، لا یتبادر عند الاطلاق، کہ جب تملیک کو مطلق بیان کیا جائے تو ہمارے ذہن میں تبادر نہیں ہوتا، کس کا؟ غیرہا، غیر الہبۃ، ہبہ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ وَإِنَّمَا صَرَفَهُ، اور بتحقیق تملیک کو گھمایا ہے انہا، ہبے کی معنی سے، کس نے؟ القیود الخارجیۃ، وہ قیود خارجی آ گئے، مثلا کذا بکذا، یہ بکذا نے آ کے بتا دیا کہ اب یہاں پر تملیک ہبے کی معنی میں نہیں ہے۔
ومثلہ، بھائی چلیں توجہ بھائی میرے، بیع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیع کلی، بھائی میں آپ کو ایک بکری دوں گا، ایک ہوتا ہے بیع عین شخصی، یعنی یہی معین کر کے دے رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو بکری دوں گا، تو سلم کے ذریعے بیع کلی بھی کر سکتے ہیں اور بیع عین شخصی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ومثلہ، مثل ثقلین آپ کی کتاب کہاں ہے؟ شاہ، ثقلین شاہ، اور کاظم کی گم ہو گئی، بھائی کون وہ ثناء اللہ شر لے گیا کیا؟ خوب، ومثلہ، اور اسی بیع کلی کی طرح القول فی ما لو استعملا، بیٹا استعملا ساجد تثنیہ کا صیغہ ہے، اس تثنیہ کا فاعل کون ہے؟ الف، الف سے مراد یہ ہے بائع اور مشتری، جب بائع اور مشتری دونوں استعمال کریں آگا رجب کس کو؟ السلم، سلم کو، فی بیع عین شخصیہ، ایک ایسی چیز کی بیع میں جو عین شخصی ہے یعنی وجود خارجی میں معین ہے۔ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ، فرماتے ہیں توجہ، بیع کلی میں سلم کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے یا بیع عین شخصی؟ کہتے ہیں عین شخصی میں اس کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے مومن علی، کیوں؟ اس لیے کہ بیع کلی میں فراڈ ہو سکتا ہے، آپ ایک دبلی پتلی بکری لے آئے، بھائی یہ لو بکری، میں کہوں گا نہیں بھائی مجھے تو موٹی بکری چاہیے، آپ کہیں گے بھائی میں نے کہا تھا ایک بکری دوں گا، اس پر بھی بکری کا نام صدق کرتا ہے، لیکن جب شخصی ہوگی یہ بکری تو اس میں آپ کو کوئی فراڈ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، آنکھوں پہ کوئی پٹی باندھی ہوئی نہیں ہوگی، تو یہ عین شخصی بطریق اولا جائز ہے کہ سلم کو ہم اس میں استعمال کریں، لأنہا، اس لیے کہ عین شخصیہ کاظم کتاب کی طرف دیکھیں، ابعد عن الغرر، یہ زیادہ بعید ہے کہ اس میں کوئی آپ کو دھوکہ یا فراڈ ہو۔ والحلول ادخلو، اور پھر دوسری بات یہ کہ بیٹا توجہ، وہ جو معاملے سلم مدت والا کرتے تھے اس میں تو آپ کو انتظار تھا نا، 2 مہینے گزریں گے تو مجھے اپنی چیز ملے گی، والحلول، جبکہ حال معاملہ ہونا یعنی ابھی آپ کو وہ جنس ملنا، ادخلو، یہ زیادہ دخالت رکھتا ہے فی امکان تسلیم، کہ وہ چیز آپ کے لیے حوالے ہونا ممکن ہو جائے، من التعجیل یعنی ادھار، یہ ادھار سے تو بہتر ہے کہ ابھی آپ کو چیز مل جائے گی اور آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ وَمِنَ التَّعْلِيلِ يَلُوهُ، کہتے ہیں یہ جو علت انہوں نے بیان کی ہے، بیٹا علت کون سی تھی؟ کہ سلم بیع کے جزئیات میں سے ہے، لہذا بیع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یلوہ بے معنی یظہر، اس تعلیل سے ظاہر ہوتا ہے وجہ المنع فیہما، وہ افراد جو منع کرتے ہیں فیہما، کہ بھائی بیع کلی بھی آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے عین شخصی بھی نہ کریں، حیث ان بناءہ، اس لیے کہ بیع سلم کی بنا رکھی گئی علی البیع المؤجل مسمنہ، اس بیع پر کہ جس میں ثمن ابھی ادا کی جائے گی، مسمن بے معنی مبی، وہ بعد میں ادا کی جائے گی۔ خوب، الثابت فی ذمتے، اور وہ پھر مسمن آپ کے ذمے میں جو ہے کیا ہے وہ ثابت رہے گی۔ وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، من اسلف، جو بھی شخص معاملے سلف کرتا ہے، اگر ساجد، اسلف کون سا فعل ہے؟ کاظم، اسلف کون سا فعل ہے؟ احسنتم، کون سا باب ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ من اسلف، رسول اکرم نے فرمایا بھائی چپل کے ساتھ نہیں کھیلو نا، جو بھی شخص معاملے سلف کرتا ہے فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ معلوم، تو اس کو یہ معاملہ بیٹا کرنا چاہیے لیکن اس میں پیمائش معلوم ہونی چاہیے کہ میں اتنے جو ہے کیا ہے یہ پیمانے لوں گا، اور وزن معلوم، یا وزن معلوم ہونا چاہیے رجب کہ 5 من لوں گا 10 من لوں گا، او اجل معلوم، یا مدت معلوم ہونی چاہیے۔ پس نبی کریم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں مدت ہونی چاہیے، یعنی سلف میں ابھی ابھی لینا اور دینا نہیں ہوگا۔ وہ عجیب، بھائی ہم بھی مولوی ہیں تو اشکال کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، جواب دیں گے بے تسلیم ہی، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معاملے سلف میں مدت ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، لیکن حیثو یقصد السلم الخاص، مدت اس وقت ہونی چاہیے جب خاص آپ نے معاملے کا ارادہ کیا ہے تو اس میں مدت ہونی چاہیے۔ والبحث فیما، جبکہ ہماری گفتگو آ گئی ہے ثقلین مغل اس مورد میں، لو قصد بہی البیع الحال، اگر بائع اور مشتری نے قصد کیا ہے، بہی کی ضمیر بیٹا سلم کی طرف جائے گی، سلم سے بیع حال کی۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان ظاہر عبارت المصنف ہونا وفی الدروس وکثیر، بے تحقیق مصنف کی عبارت کا ظہور ہوتا ہے یہاں، کہاں پر؟ جہاں مصنف نے فرمایا وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ حَالًا، بھائی قول اقرب یہ ہے کہ ہم سلم کے ذریعے بیع حال کر سکتے ہیں، اور دروس میں بھی یہی کہا، اور بہت سارے علماء نے بھی یہی کہا ہے، تو اس عبارت سے ظاہر ہی ہوتا ہے ان الخلاف مع قصد سلم، بھائی اختلاف اس صورت میں ہے جب آپ نے قصد سلم کا کیا تھا، یعنی مدت دار کا کیا تھا، عقد کے بعد کہتے ہیں مجھے اپنی چیز دے دو، اس میں اختلاف ہے کہ آیا جو قصد یہ تھا کہ ثقلین شاہ کہ میں بعد میں گندم لوں گا لیکن میں ابھی کہتا ہوں مجھے ابھی دے دو، وَأَنَّ الْمُخْتَارَ جَوَازُهُ مُؤَجَّلًا وَحَالًا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے انتخاب کیا ہے کہ معاملے سلم میں دونوں صورتیں بیٹا جائز ہیں، مؤجل یعنی مدت دار ہو یا حال ابھی ابھی ہو، مع تصریح بالحلول، البتہ ایک شرط ہے حال کے لیے کہ آپ صراحت کریں کہ بھائی میں لفظ سلم کہہ رہا ہوں لیکن میری مراد یہ ہے کہ جنس آپ مجھے ابھی دے دو گے، یا ولو قصدن، اگرچہ آپ لفظ نہ بھی کہیں آگا یہ مغل صاحب، لیکن نیتوں کا بھی کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کے ساتھ معاملے سلم کیا کہ بھائی 6 مہینے کے بعد گندم دینا، بیٹے نے فون کیا بابا آٹا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ابھی میں نے ثقلین شاہ سے خریدا ہے بیٹا، میں آٹا بھیج رہا ہوں، اب یہ قرینہ ہے کہ وہ جو سلم میں مدت بھی بیان کی تھی تو مدت میرا مقصد نہیں تھا بلکہ مقصد آگا ذوالفقار کیا تھا؟ حال تھا۔ بل مع الاطلاق ایضاً، بلکہ اگر آپ مطلق اسلف تو کہتے ہیں، مطلق کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نہ حال کی قید لگائی نہ مؤجل کی قید لگائی، تو اس صورت میں بھی حال کر سکتے ہیں۔ وَيُحْمَلُ عَلَى الْحُلُولِ، اور اس اطلاق کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ حال پر۔ وَالَّذِي يُرْشِدُ إِلَيْهِ تعلیل، اور وہ بات جس کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے علت، بیٹا کون سی علت؟ ہم نے کہا تھا سلم من جزئیات البیع، یہ بیع کے جزئیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ تعلیل بھی بتاتی ہے کہ حال مراد لے سکتے ہیں۔ والجواب ان الخلاف فیما لو قصد به البیع المطلق، کہتے ہیں ہمیں پریشانی وہاں پر ہے جب بیع مطلق کا انہوں نے قصد کیا ہو، واستعمل السلم فیہ، واستعمل یعنی متعاقد، یا واستعمل السلم فیہ، اور سلم کو اس میں استعمال کیا گیا ہے بالقرائن، تو یہ پھر قرائن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر مراد حال ہے، مؤجل نہیں ہے۔ اما اذا ارید به السلف المشترک مطلق، لیکن اگر ارادہ کیا گیا ہے سلم سے سلف مطلق کا تو پھر اشترط ذکر الاجل، پھر بیٹا شرط ہے کہ آپ اس مدت کو جو ہے کیا ہے بیان کر دیں۔ ٹائم پتہ نہیں کتنا ہوا۔ پھر بیٹا آگے فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ نے لی ہے اس کے لیے شرط ہے ثقلین شاہ، ولا بد من کونہ عام الوجود، کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے اس کا وجود عام ہونا چاہیے، کب؟ عند رأس الاجل، جب وہ مدت شروع ہو۔ اگر آپ نے جمادی الاول کہا ہے تو جمادی الاول کے شروع میں ہی وہ چیز موجود ہونی چاہیے، اذا شرط الاجل، البتہ جب مدت کی شرط کی گئی ہو۔ فی البلد الذی، وہ چیز کہاں ہونی چاہیے بیٹا؟ سعودی میں، ایران میں؟ کہتے نہیں، اس شہر میں جس میں عقد کیا گیا ہے، یا الذی شرط تسلیمہ فی، شرط کی گئی ہے کہ آپ یہ مبیع مجھے دیں گے فی اس شہر میں۔ عقد ہم کراچی میں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی حیدرآباد میں مجھے گندم دینا، تو پھر بیٹا اس مدت میں کراچی میں گندم ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں ہے، حیدرآباد میں وہ گندم ہونی چاہیے، اور بلد العقد یا عقد والے شہر میں ہونی چاہیے، حیث یطلق، جب آپ
مطلقاً عقد کرتے ہیں کہ مجھے 3 مہینے کے بعد گندم کے 5 من چاہیے، اس میں کسی شہر کا ذکر نہیں کرتے، تو مومن علی اطلاق کی صورت میں ہم عقد والا ہی شہر مراد لیں گے، کوئی اور شہر مراد نہیں لیں گے۔ علی رأی المصنف ہونا، مصنف صاحب کا نظریہ یہی ہے کہ اطلاق کی صورت میں عقد والا شہر ہی مراد ہوگا، او فیما قاربہ، یا عقد والے شہر میں نہیں ہے لیکن اس کے ارد گرد پس گردائی میں یہ چیز موجود ہے، بحیث ایسی قریب ہے کہ ینقلو الی بلد العقد عادتاً، عام طور پر عقد والے شہر میں وہاں کی سبزی بھی آتی ہے، وہاں کی گندم بھی لائی جاتی ہے۔ ولا یکفی، اور کافی نہیں ہے، وجودہ، اس مبیع کا موجود ہونا، فی ما، ایک ایسے شہر میں لا یعتاد نقلہ، عادت نہیں ہے کہ مبیع نقل کی جائے، من ہو، اس شہر سے، من ہو کی ضمیر بیٹا فیما کی ماں کی طرف جائے گی، الیہ کی ضمیر بلد العقد کی طرف جائے گی، الا نادراً، مگر کم۔ مثلا ہم نے کراچی میں معاملہ کیا گندم کا، اب گندم روس میں ہے تو بیٹا روس کی گندم عام طور پر کراچی نہیں لائی جاتی، حیدرآباد کی لائی جاتی ہے، ٹھٹا کی لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو نزدیک والے شہروں میں ہو تو کافی، اگر دور والے شہر میں وہ ہے تو ہمارا عقد گڑبڑ ہو جائے گا۔ کما لا یشترط، بھائی جس طریقے سے شرط نہیں ہے وجودہ، مبیع کا موجود ہونا، حال العقد، عقد کے وقت، حیث یکون العقد مؤجلا، جب ہمارا عقد کیا ہے، مدت دار ہے۔ بھائی ہم 3 مہینے کے بعد گندم لے رہے ہیں، عقد آج کریں تو آج گندم کا وجود شرط نہیں ہے۔ ولا فیما بینہما، بینہما کی ضمیر کہاں جائے گی، بین العقد و رأس المدت، عقد سے لے کے وہ وقت، آگا حاشے میں نہیں جائیں ذوالفقار، عقد سے لے کے وہ جو مدت آپ نے معین کی، اس کے بیچ میں بھی کاظم گندم کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ولو این غلت بلد، بیٹا اب میں خلاصہ تو کافی بتا گیا، یہاں پر بس کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔